اشکوں پہ لیے بازوئے شبیر کے غم کو ہم اہل عزا رکھتے ہیں ایمان کے بھرم کو ہم اہل عزا رکھتے ہیں ایمان کے بھرم کو اور جس دن سے یہ عباس سے منسوب ہوا ہے جس دن سے یہ عباس سے منسوب ہوا ناد علی پر کے اٹھاتے ہیں علم کو اشکوں پہ لیے بازوئے ایک سلام کچھ مصرے کس قدر بیتاب ہے دل کربلا کے واسطے کربلا کے واسطے اور ہاتھ اٹھے رہتے ہیں جب دیکھو دعا کے واسطے اور ہاتھ اٹھے رہتے ہیں جب دیکھو دعا کے واسطے اس قدر بیتاب ہے دل کربلا اور دوں اگر ان کو وسیع مصطفیٰ کے واسطے دوں اگر ان کو وسیع مصطفیٰ کے واسطے اور مشکلیں دیتی پھرے مشکل کشا کے واسطے مشکلیں دیتی پھرے مشکل کشا کے واسطے کس قدر بیتاب ہے دل کربلا کے واسطے اور میں کسی کا دل جلانے کے لیے کہتا نہیں میں کسی کا دل جلانے کے لیے کہتا نہیں اور یا علی کہتا ہوں میں دل کی جلا کے واسطے یا علی کہتا ہوں میں دل کی جلا کے واسطے اس قدر بیتاب ہے دل کربلا کے واسطے الفت حیدر اگر ہے جرم تو اس جرم پر الفت حیدر اگر ہے جرم تو اس جرم پر اور گر
واسطے اس قدر بیتاب ہے دل کربلا کے واسطے اور یوں تڑپتے ہیں محرم کے لیے اہل عزا یوں تڑپتے ہیں محرم کے لیے اہل عزا اور حبس میں جیسے کوئی تڑپے ہوا کے واسطے اس قدر بیتاب ہے دل کربلا کے واسطے اس قدر بیتاب ہے ایک آج کی تاریخ کے مناسبت سے ایک اور سلام ہے مگر اس میں آپ لوگوں کا ساتھ چاہوں گا تو بھرپور انداز سے ضرور جرم و خطا کو دیکھ کر نعمتیں دیتا ہے وہ جرم و خطا کو دیکھ کر کیوں جسارت ہو نئے اس لطف و عطا کو دیکھ کر نعمتیں دیتا ہے وہ جرم و خطا کو دیکھ اور قبر میں حیران فرشتوں کے سوالوں سے میں تھا اور جان آئی پر نصیری کے خدا کو دیکھ اور جان آئی پر نصیری کے خدا کو دیکھ جرم و خطا کو دیکھ اور موترا بھی جان کر مجھ تک نہ پاس آیا پیشار موترا بھی جان کر مجھ تک نہ پاس آیا پیشار قبر میں زیر کفن خاک شفا کو دیکھ قبر میں زیر کفن خاک شفا کو دیکھ نعمتیں دیتا ہے وہ جرم و خطا کو دیکھ قبر میں کچھ پوچھتے مجھ سے نہ یہ جرأت ہوئے اور جو فرشتے رہ گئے مشکل کشا کو دیکھ جو فرشتے رہ گئے مشکل کشا کو دیکھ نعمتیں دیتا ہے وہ جرم و خطا کو دیکھ اور دیکھنے کی تاب لایا جب نہ موسیٰ سا نبی کیا بھلا پائیں گے یہ بندے خدا کو دیکھ کیا بھلا پائیں گے یہ بندے خدا کو دیکھ نعمتیں دیتا ہے وہ
جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا، روئی بہتر بیٹے کو چھاتی سے لگا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا، اور اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار، اور محبوب الہی کی امانت سے خبردار، محبوب الہی کی امانت سے خبردار، اور بیٹی سے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پالا، یہ روح میرے جسم کی ہے کہ سوالا، سمجھی اسے آنکھوں کی ضیا گھر کا اجالا، حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا، حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا، اور سوئی ہوں تو پہلے سے چھاتی پہ سلا کر، وہ چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر، چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا، اے لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ، شبیر کو میری نظر بد سے بچا، تکلیف بھی سہ لیجیو ایزا بھی اٹھانا، ارے سب کے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا، سب کے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا، ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئی او زینب، جائے یہ جدھر سا چلی جائی او زینب، ارے جائے یہ جدھر سا چلی جائی او زینب، یہ خیر سے جیسا لگے گھٹنیوں چلنے، میں چھوٹے سے تلووں کو لگی آنکھوں سے ملنے، بے طاقت رفتار جو خلاق ازل نے، یہ نام خدا تب لگے اٹھ اٹھ کے سنبھلنے، یہ نام خدا تب لگے اٹھ اٹھ کے سنبھلنے، ہر گام پہ سائے کی طرح ساتھ ملے ہوں، ٹھوکر بھی جو کھائی ہے تو میں ساتھ گری، پر ٹھوکر بھی جو کھائی ہے تو میں ساتھ گری ہوں، مشہور ہے سب خلق میں یہ شعر الہی، ارے بچوں کی ہے بن ماں کے خرابی و تباہی، سو فاطمہ تو ہوتی ہے اب خود کو رائی، تنہا میری بچوں کی تقدیر چاہی، ارے تنہائی میرے بچوں کی تقدیر چاہی، لپٹائیو سو بار گلے شام سحر میں، ارے میں قبر میں تڑپوں گی جو روئیں گے یہ گھر، ارے میں قبر میں تڑپوں گی جو یہ روئیں گے گھر میں، کیا بچوں کا حق ماں پہ ہے کچھ آپ نے جانا، پیوند پھٹے کٹوں کا نیلا نہ دلانا، خود خاک پہ سونا انہیں بستر پہ سلانا، خود پاپا کشی کرنا ہلا ان کو کھلانا، خود پاپا کشی کرنا غذا ان کو کھلانا، اور ہر طرح سے آرام انہیں دیجیے ساہے، زہرا سے بھی پیار ان کو سوا کیجیے ساہے، اور زہرا سے بھی پیار ان کو سوا کیجیے ساہے، پھر روئی بہت مل کے گلے بیٹوں سے زہرا، فرمایا تمہیں دلہا بنے آنا، اور فضا سے کہا قبر نبی بنے لے، روئی نہ میرے سامنے
ان کو تو بہلا روئے نہ میرے سامنے ان کو تو بہلا ایسا کبھی رنج انہیں ہونے نہ دینا پیاروں کو میرے مردے پہ بھی رونے نہ دینا ارے پیاروں کو میرے مردے پہ بھی رونے نہ دینا یہ کہہ کے کیا بند اجرائے اطہر سب خود و کلا رونے لگے آن کے بعد آواز سنی کلمہ طیب کی مکر پھر کچھ صدا نہ آئی کہا زینب نے یہ روک پھر کچھ نہ صدا آئی کہا زینب نے روک ارے لوٹ گئی دنیا سے نشانے بے نبے ارے رحلت ہوئی بس آج رسول مدنی کی ارے رحلت ہوئی بس آج رسول مدنی کی سر کھول دیے لونڈیوں نے منہ پہ ملی یوں تڑپی زمین پر کے لرزنے لگے آلہ رونے لگی فردوس میں روح شیلا کلثوم نے ننھا سا گریبان کیا کلثوم نے ننھا سا گریبان کیا میں کیا کہوں کیا زینب مستر کی صدا آتی ہائے ہائے میرے مادر میری مادر کی صدا ارے ہائے ہائے میری مادر کی صدا ارے اماں تیری کون سی شفقت کو کروں میں یار آپ کے یا آپ کی الفت کو کروں یا آسیہ سائی کی مشقت کو کروں یا فاقہ کشی کی میری حسرت کو کروں کنا ہے ہر ایک رکھتے بدن ہائے تمہارا اب آئے تو جنت کفن آئے تمہارا اب آئے تو جنت کفن آئے تمہارا القصہ کے دن ماتم میں زہرا میں ہی گزرا شب آئی کھلے گیسوں سے دینے کو پرسا اور حیدر نے کیا غسل کا سامان مہیا ارے معصومہ کے کھاتے درہ جو لگا ارے معصومہ کے کھاتے درہ جو لگا ارے وہ دست بطولہ حمیدہ نظر آیا یہ دیکھتے ہی منہ کو علی کا جگر آیا ارے یہ دیکھتے ہی منہ کو علی کا جگر آیا نیہا کے جو کافنانے لگے میت زینب ارے زینب نے یہ کی عرض حضور شہوا اماں کا میری ہاتھوں سے نہ کرو بابا وہ کے پکارے یہ خمیدہ ہی رہے ارے وہ کے پکارے یہ خمیدہ ہی رہے گا ارے تابوت میں پھر میت زہرا کو لٹا کر سب سے کہا لو بیویوں رخصت کرو ارے سب سے کہا لو بیویوں رخصت کرو تابوت پہ یہ زینب لالا جگہ تھا رخصت کو حسین اور حسن آئے جو ناگا ارے تابوت پہ زہرا کی بھی کوئی حرکت اور کا بند کفن فاطمہ کے کھل گئے واللہ اور بند کفن فاطمہ کے کھل گئے واللہ ارے سرپم کی تابوت پہ فرزند کھڑے تھے اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ
بار پڑے کہتے تھے علی فاطمہ کے مرد سے یہ بات ارے بس فاطمہ بس ہو چکی بیٹوں سے ملا ارے بس فاطمہ بس ہو چکی بیٹوں سے ملا فرزندوں کی گردن سے جدا کیجیے ارے رخصت بھی ہو آپ زندوں کا مرد کیا ارے رخصت بھی ہو آپ زندوں کا اور مردے کا ارے مردے کے مسافر سے یہ دیری نہیں ہوتی میت سے صدا آتی کی سیری نہیں ارے میت سے صدا آتی کی تیری نہیں ہوتی جب غلط سے مومنین دو اعلان سن لیجئے. کل سزا خانے میں بعد نماز مغرب عشاء مجلس ہوگی جمعرات کی حسب معمول اور بقرعید کی نماز 9:30 بجے ہفتے کے روز. شکریہ.
فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جناب مولانا المحترم اور نہایت قابل قدر سامعین و سامعات، مجلس ایصال ثواب ہے جو کہ مرحومہ کنیز حسنین زیدی بنت جاوید حسین زیدی کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مجالس ترحیم یا مجالس ایصال ثواب یا مجلس ختم مختلف ممالک اور مختلف کلچرز میں ان کے مختلف نام ہیں. مثلا ایران میں اس مجلس کو مجلس ترحیم کہا جاتا ہے، ترحیم رحمت سے، مجلس ترحیم یا مجلس ختم. ہمارے ہاں مجلس سوئم یا مجلس قل، تیسرے دن کی مجلس یا مجلس ایصال ثواب. لیکن مقصد اس مجلس کا کہ جو سوئم پہ برقرار ہوتی ہے یا چہلم پہ یا برسی پہ یا اور مختلف حوالوں سے، مینلی دو مقصد ہوتے ہیں اس مجلس کے. ایک تو وہی ترحیم اور ایصال ثواب کہ جو ہمارے بھائی یا بہن اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا کوئی انتظام کیا جائے، کوئی ایسا عمل خیر کیا جائے کہ جس سے ان کو کچھ ثواب کا ہدیہ اور یہ تحفہ پہنچے. اور اس کے لیے جو بہترین صورت اختیار کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ قراءت قرآن اور فضائل و مسائل محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے خطیب جن کا لقب تھا خطیب آل محمد اور اسی زیدی خاندان سے متعلق تھے، مولانا مرحوم سید اظہر حسن، خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ہماری قوم کا فخر اور ناز تھے. ایصال ثواب کی مجالس میں یہ بات عام طور پہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ایصال ثواب ہوتا، چونکہ ہمارے ہاں وہ ایک
فتنہ جو ہے نجد کی سرزمین سے پاکستان منتقل ہوا کہ جس نے آ کے یہ سوالات اٹھائے کہ آیا ایصال ثواب ہوتا بھی ہے یا نہیں، اور یہ فاتحہ اور یہ درود اور یہ مجلسیں اور قراتیں اور یہ سب کچھ جو ہے کس لیے، تو خیر وہ اس سلسلے میں جوابات دیا کرتے تھے، اور جوابات دیتے دیتے وہ کہتے تھے کہ ایصال ہوتا ہے، ایصال ثواب، اور ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 2 کام کرتے، ایک نہیں کرتے، کیونکہ ایک کام تو ادھر بھی ہوتا تھا، وہ بعد میں آ کے کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا، ورنہ قرات قرآن خوانی تو وہاں پہ بھی ہوتی تھی اور اب بھی بڑے پیمانے پہ ہوتی۔ تو کہتے تھے کہ پیغمبر اکرم جب جا رہے تھے اس دنیا سے تو جاتے جاتے ایک نسخہ نجات اپنی امت کو دے کے گئے تھے، اور وہ نسخہ نجات جو ہے وہ نام تھا اس بات کا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک نہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی عطرت اہل بیت۔ تو چونکہ پیغمبر نے اپنے بعد یہ 2 گراں وہاں چیزیں چھوڑی ہیں، تو ہم اپنے میت کے ایصال ثواب کے لیے جب محفل منعقد کرتے ہیں تو قرات قرآن کا 1 ٹکٹ اور فضائل و مصائب محمد و اہل بیت محمد کا دوسرا ٹکٹ، اور یہ 2 ٹکٹ لفافے پہ لگا کے ہم یہ ایصال کرتے ہیں، یہ پتہ لکھ کے کہ اپنے مرحوم و مغفور کا نام، وہ باقاعدہ پتہ لکھوایا کرتے تھے کہ اس کا لکھو، اس کا نام لکھو، اور اس کو کہو کہ بمقام جنت الفردوس، بمقام جنت الفردوس، اور وہ پاکستانی اسٹائل کا پتہ، اور پھر کہتے تھے محلہ اعلی علیین، بمقام جنت الفردوس محلہ اعلی علیین، معرفت محمد و اہل بیت محمد۔ ہمارے یہاں تو اکثر خط پرانے زمانے میں معرفت ہی ملتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے کہ آؤ تم یہ 2 کام کرو، تلاوت قرآن بھی کرو اور پھر ذکر اہل بیت بھی کرو، اور پھر اس کو ایصال کرو بمعرفت محمد و اہل بیت محمد۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ثواب کیسے نہیں پہنچتا اور یہ کیسے نہیں ملتا۔ ہاں یہ ثواب وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو محکمہ ڈاک بھی یہ کہتا ہے کہ اگر پورا ٹکٹ نہیں لگے گا تو خط بے رنگ ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ ہوتا تھا نا بے رنگ، کبھی یاد ہے کہ اگر ٹکٹ پورا نہیں لگتا تھا تو خط واپس آ جاتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ صرف 1 ٹکٹ لگانے سے، صرف 1 ٹکٹ لگانے سے، صرف تلاوت قرآن کر دینے سے، صرف قرآن خوانی سے یہ خط بیرنگ ہو کے واپس آ جائے گا، جب تک کہ ساتھ مجلس عزا کا انتظام نہیں ہوگا۔ اور یہ نسخہ صرف پیروان اہل بیت کے پاس ہے کہ ادھر ہمارے بھائی یا بہن کا انتقال ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں تو اہل بیت نے، ہم کتنا شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو ہم مانتے ہیں انہوں نے صرف ہمیں جینا ہی نہیں ہمیں مرنا بھی سکھایا۔ انہوں نے ہمیں صرف جینا ہی نہیں مرنا بھی سکھایا ہے۔ آئے کوئی وسائل الشیعہ نام کا انسائکلوپیڈیا جو ہے ہمارا حدیث کا، اس کو کوئی کھولے، بہار الانوار کو کوئی کھولے تو اسے پتا چلے کہ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ابھی نطفہ منعقد ہوتا ہے رحم میں، اور یہاں پہ ائمہ نے دعائیں تعلیم کر دی کہ یہاں پہ حاملہ کون سی دعا پڑھے اور یہاں پہ شوہر کون سی دعا پڑھے۔ اور پھر جیسے ہی یہ وقت بوقت یہ پریگننسی آگے بڑھتی ہے، اور جب 4تھے مہینے میں پریگننسی داخل ہو جائے تو یہ تو ہمارے ہاں ایک سیر ہے یہ نسخہ کہ جس میں ائمہ نے وہ دعائیں تعلیم کی کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ جو رحم میں ہے یہ
نرینہ ہو، اولاد نرینہ ہو، تو آئمہ نے دعا تعلیم کی کہ جب پریگننسی 4 مہینے کی ہو جائے تو پھر یہ دعا پڑھو، اور یہ دعا ہے کہ جو اپنی بیوی کے شکم کے اوپر یوں ہی ہاتھ سے انگلی سے لکھی جاتی، یہ لکھو تو یقیناً تمہارا پیدا ہونے والا بچہ اولاد نرینہ ہوگا، اور کبھی بھی تمہیں یہ حسرت نہ رہے گی کہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہے دعاؤں کا، تا ان کے بچہ متولد ہونے کا وقت آتا ہے، بچے کے پیدا ہونے کے وقت کی دعائیں، اور ادھر بچہ پیدا ہوا، اور ادھر اس کے بعد جو ہے اعمال کا ایک سلسلہ کہ جناب اس کے کان میں آذان، دوسرے کان میں اقامت، اور کس طرح سے اس کو دعائیں، اور پھر یہ سلسلہ عقیقے کا، اور یہ سلسلہ جو ہے ختنے اور دعائیں، اور یہ ہوتے ہوتے یہ سلسلہ زندگی بھر۔ اور ہمارے ہاں مفاتیح الجنان نام کی کتاب، دنیا نے تو آج آ کے بہشتی زیور ترتیب دی ہے نا یہ، لیکن ہمارے ہاں مفاتیح الجنان اور اس سے پہلے کی کتابیں مصباح المتحجر، اقبال الاعمال، اور یہ ہماری دعاؤں کے خزینے اور مجموعے۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کے ہاں دعاؤں کی ایک پوری دنیا، دعاؤں والی قوم ہے، جس کے ہاں زبور آل محمد ہے، جس کے ہاں صحیفہ سجادیہ ہے، جو دعا و مناجات کا مجموعہ۔ دعائے کمیل دنیا بھر میں جا کے تلاش کیجئے کسی قوم کے ہاں۔ میں مسجد الحرام میں بیٹھا ہوا، مکے میں بیٹھا ہوا، دعائے کمیل پڑھ رہا تھا، عرب تھے جنہوں نے سنی۔ ایک دفعہ میرے قریب آ کے پوچھا کہ یہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، اور یہ کس کی دعا ہے، اور کس نے آپ کو تعلیم دی؟ دعائے کمیل۔ اور پھر میرے ساتھ کچھ لوگ عمرے پہ گئے تھے، یہاں شکاگو ہی کے تھے، وہ شہادت دیں گے کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہوئے، اور اذن دخول اور داخل ہونے کے وقت کی وہ دعا جو امام جعفر صادق علیہ السلام، ہم وہ دعا پڑھ رہے تھے، اور مسجد میں داخل ہونے کے لیے دروازے باب السلام پہ کھڑے تھے کہ ایک عرب جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ آیا اور آ کے مجھ سے چمٹ گیا، اور اس نے کہا کہ خدایا یہ دعا تو کہاں سے لایا ہے، اور یہ دعا کس گنج سے نکلی ہے، اور کس خزانے سے نکلی ہے؟ یہ تم ہی لوگ ہو جو ایسی آ کے دعائیں پڑھتے ہو، ہمارے پاس کوئی ایسی دعا نہیں ہے۔ تو میں نے امام جعفر صادق کی قبر کی طرف یہ جعفر ابن محمد کی عطا کردہ دعا ہے، یہ وہ دعا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا مذہب دعاؤں کا گنجینہ مذہب ہے، یہ مذہب دعا و مناجات کا مذہب ہے، یہ مذہب عبادت خداوند کردگار کا مذہب ہے۔ اور اس مذہب میں آپ آئیے اور دیکھیے، یہ دیکھنے والے کی اپنی آنکھ کی کوتاہی ہے کہ اسے صرف ہمارے مذہب کے اوپر جو اشکالات و اعتراض ہوتے ہیں، ہماری قوم کے کسی صرف ایک گروہ کے اوپر ہاتھ رکھ لینا کہ فلاں گروپ جو ہے آپ کی قوم کا، یا فلاں عنصر جو ہے تمہاری قوم کا، وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اس کو اچھا ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو مکھی کا کام ہے کہ صرف اسی جگہ ایک کو دیکھتی ہے جہاں پہ غلاظت پڑی ہے۔ انسان کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ شہد کی مکھی بنیے اور آئیے جہاں گل کھلے ہیں ان پہ بیٹھیے۔ آپ شہد کی مکھی بنیے نا، اس چمنستان میں اور اس گلستان میں اتنے پھول کھلے ہیں، آؤ ان پہ بھی تو نگاہ رکھو، اور آؤ ان کو بھی تو دیکھو۔ صرف ایک آدمی اور ایک گروپ پہ اوپر نظر رکھ لینا اور کہا کہ چونکہ وہ لوگ ایسے ہیں تو سارا مذہب ایسا۔ یہ شہد کی مکھی کا کام نہیں ہے، یہ کوڑے کرکٹ کھانے والی مکھی کا کام ہے کہ اتنا پاک و پاکیزہ ماحول، لیکن جہاں ذرا غلاظت ہے وہیں پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ تو یہ دیکھنے والے کی اپنی آنکھ کا عیب ہے، جس کی آنکھ کا عیب ہے، ورنہ مذہب اہل بیت مذہب عبادت اور مذہب دعا و مناجات ہے۔ صحیفہ سجادیہ ہی نہیں، ہمارے ہاں صحیفہ علویہ بھی ہے۔ صحیفہ علویہ میرے پاس ہے، مولانا مرحوم جن کا کل ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ اتفاقاً پرسوں ملاقات ہوئی، مولانا مرحوم حسین مرتضی صدر الافاضل، کہ جن کی کتابیں اتنی ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے گن نہیں سکتا،
صدر الافاضل اور بہت بڑی شخصیت تھی ہماری قوم کی. ان کے صاحبزادے یہاں اسی نماز جنازہ کے سلسلے میں اور تشییع کے جنازہ کے سلسلے میں وہاں قبرستان میں ہمیں ملے. تو مولانا کے جو فرزند تھے جب انہوں نے آ کے ہمیں تعارف کروایا اپنا, تو سچی بات یہ کہ ہم جو بڑے غمگین تھے قبرستان میں کھڑے ہوئے, تھوڑی سی ہمیں مسرت ہوئی کہ چلیں ایک مرحوم اتنے بڑے عالم کے بیٹے سے ملاقات. اور ان کی یہ مجموعہ ہے ترجمہ شدہ صحیفہ علویہ. صحیفہ جو سجادیہ ہے اس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے کیا سب سے پہلے, لیکن صحیفہ علویہ کا ترجمہ مرحوم صدر اللہ فاضل نے کیا تھا. اور وہ اٹھا کے دیکھیے دعاؤں کا مجموعہ. اور اب تو الحمدللہ انقلاب اسلامی ایران کے صدقے میں ہمارے ہر معصوم کا صحیفہ اکٹھا ہو کے چھپ رہا ہے. یعنی یہ سب کچھ تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ اٹا ہوا تھا غبار میں اور کتابوں میں ادھر ادھر چیزیں بکھری ہوئی تھی. اب یہ ہے کہ وہ سب جمع ہو کے ہر امام کی مسند اور ہر امام کا صحیفہ آئے دن چھپ رہا ہے. اور ان کو کوئی دیکھے تو پتہ چلے کہ ہمارے مذہب میں کتنی دعائیں ہیں اور کتنی مناجات ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایک ٹرینڈ جو ہے وہ تھوڑا سا عام ٹرینڈ سے ہٹ کے ہے, لیکن ایم میں ہم نے ایک ٹرینڈ قائم کیا ہے کہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل ہوتی تھی. اب آئیڈیلی تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر روز کی دعا ہے, ہر دن کی دعا ہے اور ہر روز کے اعمال ہے. اور اس ملک میں تو ایسا ہو نہیں سکتا, یہاں تو ہر چیز ویکلی ہے. یہاں تو عیسائیوں کا ملک ہے اور ہر چیز جو ہے وہ سنڈے پہ جا پڑی ہے. تو ہوتا ہی ہے کہ لے دے کے بڑی مشکل سے شب جمعہ کے لیے لوگوں کو تیار کیا گیا ہے, اور نماز جمعہ بھی بعض جگہوں پہ ہے اور بعض جگہوں پہ نہیں ہے. تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی ہر شب جمعہ جو ہے اچھی بات ہے, لیکن ہر شب جمعہ صرف دعائے کمیل پڑھتے رہنا اور وہ بعض اوقات ریڈنڈنٹ سا ہو جاتا ہے سلسلہ. آپ ایسا کریں کہ ایک شب جمعہ کو دعائے کمیل پڑھ لیتے ہیں اور ایک شب جمعہ کو ہم دعائے توسل پڑھ لیتے ہیں. ہے وہ منگل کے لیے, لیکن کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر بدھ کو پڑھ لو گے تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ایسا نہیں ہے. خدا ہمارا جو ہے وہ ہر روز سنتا ہے اور ہر عام سنتا ہے. تو اب ہم لوگوں کو منگل میں کو تو رانے سے رہے, تو چلیں اسی ایک شب جمعہ کو دعائے توسل اور ایک شب جمعہ کو دعائے مکارم الاخلاق پڑھ لیتے ہیں, جو ماسٹر پیس ہے نوبیلٹی کا, اور امام زین العابدین کی اتنی بڑی اور آخری شب جمعہ جو ہے اس کو ہم دعائے سماعت اور دعائے یستشیر پڑھ دیتے ہیں. اب دعائے سماعت کا نام کچھ لوگوں نے سنا ہوا ہے, مگر دعائے یستشیر کا تو نام بھی ذرا ثقیل ہے اور بہت سے لوگوں نے پہلی دفعہ سنا, جبکہ یہ وہ دعا ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تعلیم دی تھی اور کہا تھا کہ یا علی اس دعا کو ہر روز پڑھنا, اس دعا کو ہر روز پڑھنا. اور مولا فرماتے ہیں کہ جس دن سے مجھے پیغمبر نے یہ دعا تعلیم دی ہے, آج کے دن تک کوئی ایک دن نہیں گزرا کہ جس دن علی نے یہ دعا نہ پڑھی. وہ دعا ہے, پڑھیے تو لطف اٹھائیے کہ یہ دعا ہے کیسی. بہرحال ہم نے کہا چلے آخری جو شب جمعہ ہے اس کو یہ دعائے سماعت پڑھتے ہیں اور دعائے یستشیر پڑھتے ہیں. خدا وہ دن لائے کہ ہماری قوم کو یہ توفیق ہو کہ وہ سینٹر کے 5 اور 10 منٹ کے فاصلے پہ آ کے آباد ہو, تو پھر ہم یہ ساری دعائیں جن جن راتوں کے لیے ہیں ان راتوں کو پڑھیں اور ان دنوں کو پڑھیں. لیکن جب 1 گھنٹہ ڈرائیو کر کے آنا ہے لوگوں نے, اور ایسی ٹریفک سے کہ جس سے آپ گزر کے آئے ہیں اور میں گزر کے آیا ہوں, ایسے حالات میں توقع نہیں کی جا سکتی قوم سے کہ قوم ہفتے کے ہر دن آئے گی اور آ کے ہمارے ساتھ یہ دعائیں پڑھے گی. کچھ کنسیشنز بہرحال دینا ہوں گی. صلوات بھیجیے بابا سے. جمعہ تو ہم خود کو نہیں پڑھائیں گے, اگر کل کو آگے کوئی کہہ دے کہ جمعہ پڑھا دیجئے, لیکن بہرحال جو چیزیں ہو سکتی ہیں جن میں رخصت ان میں کر دی جائے. تو بہرحال یہ بات تو کیوں ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں تو دعاؤں کا ایک خزانہ ہے, اور اس کے اوپر سے آئیے غبار ہٹائیں اور ان دعاؤں کو بھی انٹروڈیوس کروائیں اپنی قوم سے. اور ابھی پرسوں ایک کمیونٹی ممبر کا فون آیا, کہا کہ مولانا اس شب جمعہ کو آپ کون سی دعا پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی وہ باری تو جو ہے وہ دعائے سماعت اور دعائے استشیر کی ہے, مہینے کی آخری شب جمعہ ہے.
کہا مولانا کیا خیال ہے اب تو دعائے عرفہ ہو جائے، جو کہ عرفات میں پہنچ چکے ہیں حاجی، اور ہمارے ہاں جو جس طرح کا ماسٹر پیس دعائے کمیل ہے، دعاؤں کی دنیا میں دعائے کمیل سے ہٹ کے دعائے عرفہ کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ دعائے عرفہ جو مولا حسین علیہ السلام نے اسے کوئی پڑھے تو اسے پتا چلے کہ دعائے عرفہ کیا ہے، وہ معرفت و عرفان کی آبشار، اور وہ منزل ہے دعائے عرفہ کی کہ ایک چمکتا ہوا سورج ہے دعاؤں کی دنیا کے اندر۔ ہم نے کہا بڑا اچھا، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا۔ ہم دعائے سماعت و دعائے استشیر تو ہر مہینے کی ہر آخری شب جمعہ کو پڑھتے ہیں اور پھر پڑھتے رہیں گے۔ اس شب جمعہ کو چلے ہم دعائے عرفہ پڑھ دیتے ہیں اب، اور شب جمعہ میں بھی ہے، جی ہاں وارد ہے، اور پھر ہم کوئی مجبور تو ہے نہیں کہ شب جمعہ اگر ہم نے الٹ پلٹ کر دی، ترتیب کی، تو پھر مولانا کی چھٹی ہو جائے، صلوات بھیجی بابا سے۔ تو ہمارے ہاں یہ تو ہے نہیں کہ ہم کوئی وہ کسی کی اجازت کے اور کسی کی منظوری کے محتاج ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایک بات ہے، کمیونٹی ممبر نے تجویز پیش کی اور تجویز اچھی ہے، چلیں بسم اللہ۔ تو خیر یہ جملہ معترضہ تھا، درمیان میں آ گیا، لیکن اس کا بھی بیان کرنے کا مقصد یہ تھا عزیزان گرامی کہ ہمارا مذہب اتنا جامع مذہب ہے کہ ہمارے ائمہ نے اور ہمارے رہنماؤں نے صرف ہمیں جینا ہی نہیں مرنا بھی سکھایا۔ جائیے دوسرے مذاہب میں، اپنے مسلمانوں کے ہاں ہی ذرا احکام احتضار پوچھئے، جائیے ذرا پوچھئے کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے تو اس وقت آیا کچھ ڈیوٹیز ہیں آس پاس والوں کی اس موقع پہ؟ عالم احتضار، احکام احتضار نام کا کوئی چیپٹر نہیں۔ میں نے باقاعدہ کورس لیا ہوا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، کوئی چیپٹر نہیں ہے احکام احتضار کا، اور ہمارے ہاں توضیح المسائل بھی کھولو تو احکام احتضار کا پورا چیپٹر موجود ہے کہ جب محتضر آپ کے سامنے ہے تو اس وقت آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو قبلہ رخ لٹائیں، آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے ارد گرد بیٹھ کے کون سے سورے کون سی دعائیں تلاوت کریں اور اس کو تلقین کریں عقائد حقہ کی، اور اس کے سامنے ان عقائد حقہ کا اور اپنے اہل بیت کا ذکر کریں، ان کے نام لیں اس کے سامنے، تاکہ مرتے مرتے بھی وہ انہی ناموں کا ورد کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے۔ یہ جو زندگی بھر حسن و حسین کرتا رہا، یوں ہی حسن حسن اور حسین حسین کرتا اس دنیا سے، یہ احکام ہیں ہمارے ہاں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وفات ہو جائے تو پھر اس کے بعد احکام، پھر جنازہ ہے، اور صرف ہمارا جنازہ ہے کہ جس میں حاضر میت کے لیے دعا ہوتی ہے۔ ہاں کبھی آپ نے دیکھا جنازہ پڑھا سونا؟ جنازے میں ساری دنیا کے لیے دعا ہو جاتی ہے سوائے اس میت کے جو سامنے پڑا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے بابا سے۔ چار تکبیر والا جنازہ جو ہے وہ حاضر میت تک نہیں پہنچتا، کیونکہ وہاں چار تکبیریں ہیں، تو چار تکبیروں سے جنازہ وہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، لیکن یہ ہمارے مذہب نے سکھایا اللہم ان ھذا عبد وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بک، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا۔ یہ تعلیمات محمد و اہل بیت محمد ہیں کہ آؤ جب جنازہ پڑھتے ہو، جب دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو تو اس میت کے لیے دعا کرو۔ تو عزیزان گرامی، ہم کتنا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہمیں محب اہل بیت بنایا۔ افسوس کہ ہمارے مذہب کی یہ زیبائیاں اور ہمارے مذہب کے یہ حقائق لوگوں تک ابھی تک پہنچ نہیں سکے۔ لوگ تو لوگ رہے، ہمارے اپنوں تک نہیں پہنچ سکے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ابھی تک ہم خود اپنے ہمارے جیب میں کیا رکھا ہے اور ہمارے خزانے میں کیا ہے، ہمیں خود اس کا ابھی تک علم نہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے جنازے کی خصوصیت ہے
کہ جس میں سب سے لمبی تکبیر وہ یہی ہے کہ جس میں اس میت کا ذکر ہوتا ہے. اور اس کا بھی ذکر کیسے ہوتا؟ دنیا میں کسی مذہب کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. اور جو بھی اس کو پڑھتا ہے ایک دفعہ اس کے لیے لمحے ایک سوالیہ پیدا ہو جاتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگارا ہم اس میت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے سوائے اچھائی کے. پروردگارا یہ جو میت ہے نا ہمارے سامنے، جو ہمارے ساتھ کھیلا، مل کے بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں، سب پتہ، لیکن اللہم انا لا نعلم منہ، پروردگار ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اب یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ خدا سے، جو کہ دلوں کے راز جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے. عزیزان گرامی، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ خدا سے کیوں جھوٹ بولا جا رہا؟ خدا سے کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ ہمیں پتا تو ہے یہ سارے جو کرتوت ہمارے ہمسائے نے ہمارے سامنے کیے تھے، اور سب کچھ علم ہونے کے باوجود خدا کے حضور حاضر ناظر خدا کو کہہ رہے ہیں اللہم انا لا نعلم الا خیر، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے الا خیر وانت اعلم بہ منا، اور اگر کچھ مین میخ ہے بھی تو خود بہتر جانتا، تو خود بہتر جانتا، انت اعلم بہ منا، تو خود بہتر جانتا. یہ مذہب ہے شریفوں کا مذہب، یہ مذہب مذہب شرفا ہے کہ جو جب مر جاتا ہے کوئی، مرنے والے کے ساتھ حساب اپنا ختم کر دیتے. کسی مرحوم کا کبھی بھی تذکرہ بد مت کیا کیجیے. ہمارا مذہب شریفوں کا مذہب ہے، کمینوں کا نہیں. اور شرافت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے بھول جاؤ اس نے کیا کیا اور کیا کہا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عزیزان گرامی جب انسان مر رہا ہوتا ہے، جب بیماری کے عالم میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اہل بیت نے کہا کہ بیماری جو ہے وہ خود گناہوں کا کفارہ ہے. اسی لیے ائمہ نے منع کیا ہے کہ کبھی بھی یہ دعا مت کرو کہ خدایا مجھے یوں ہی چلتے چلتے اٹھا لینا. کئی دفعہ لوگوں کو بڑا ہوتا ہے شوق یہ دعا کرنے کا کہ خدایا مجھے یوں ہی چلتے چلتے اٹھا لینا، اور میں سفر نہیں کروں، اور میں بیمار نہیں ہوں، اور مجھے تکلیف نہیں ہو، اور یہ نہیں ہو وہ نہیں ہو. ائمہ نے کہا کہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. جب تم بیمار ہوتے ہو اور بیماری تمہاری لمبی ہوتی ہے تو تمہارے جتنے گناہ ہیں جو کیے وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. دھل جاتے ہو تم گناہوں سے اس بیماری اور اس درد اور اس تکلیف کے نتیجے. اور پھر اس کے بعد کتنی دفعہ انسان جب مریض ہوتا ہے رقیق القلب ہو جاتا ہے انسان، بات بات پہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور خدا کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ یہی آنسو پسند ہے. خدا کو آنسوؤں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں. عزیزان گرامی، روایات میں ہے پوری دنیا میں جو تمہارے خزانے ہیں سونے اور چاندی کے، وہ تم خدا کو ایک تھال میں رکھ کے پیش کر دو، اور ادھر اپنے صرف ایک آنسو ندامت کا رکھ کے پیش کر دو. خدا کو تمہارا آنسو زیادہ پسند ہے تمہارے سونے اور چاندی سے. یہ اشک شوق، یہ اشک ندامت، یہ اشک ندامت، یہ اشک شرمندگی، یہ خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور سب سے زیادہ انبیاء روتے تھے، سب سے زیادہ انبیاء روتے تھے، اور ائمہ اہل بیت روتے تھے. ایک ایک کے بارے میں مطالعہ کر کے دیکھیے ان کے حالات کا. رات کے وقت خلوت میں جب نماز شب پڑھتے تھے تو کئی دفعہ محلے والے لوگ اٹھ کے آ جاتے تھے کہ شاید گھر میں کوئی قضیہ ہو گیا، اور کچھ نہیں ہوا ہوتا تھا، صرف خلوت میں بیٹھ کے خدا کے ساتھ راز و نیاز ہو. انبیاء اور ائمہ تو اپنی جگہ پہ، ہمارے علماء، شہید مطہری مرحوم
اور ان کے علاوہ کچھ اور علماء کے بارے میں یہ تذکرہ ان کے شاگرد تک اب بیان کرتے ہیں جنہوں نے اپنی کانوں سے ان کا گریہ سنا کہ نصف شب جب شہید مطہری کھڑے ہوتے تھے نماز شب پڑھنے کے لیے تو گریے کا یہ عالم ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں کتنا درد ہے اس وقت ہو رہا ہے ان کے جسم میں اور کیوں اتنی شدت کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں. عزیزان ہمارے ہاں تو دعائے ندبہ ہے. ندبہ کسے کہتے ہیں؟ رونا پیٹنا ہے اور آپ اس کی آپ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں جمعے کے دن صبح دعائے ندبہ. اور یہ تو رونے والی کمیونٹی یہ تو رونے والی کمیونٹی اسے تو سب سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کو آنسو سب سے زیادہ پسند ہے. عزیزان گرامی یہ آنسو کہ جو انسان خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے ندامت کے ان کی عزت اور ان کی عظمت وہ سب سے زیادہ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے بابا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آدمی جتنا بھی گناہگار ہو جب مریض ہو جاتا ہے بیماری لمبی ہو جاتی ہے رقیق القلب ہو جاتا بات بات کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور اللہ کو یہ آنسو بڑے پسند ہیں. یہ آنسو اس کے گناہ کو دھو دیتے ہیں. بعض اوقات جینٹل مین اولاد جو ہوتی ہے نا ذرا ماڈرن الٹرا ماڈرن ان کو بڑی کوفت ہوتی ہے کہ ہمارا باپ ہماری ماں یوں ذرا ذرا بات پہ رونا شروع کر دیتا ہے بچے کی طرح بلک بلک کے اس سے ہمارا وہ سارا جو ہے کر و فر وہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھنے والا یہ سمجھے گا پتہ نہیں کیا ان کو مصیبت ہے جبکہ ان کا سب کچھ ٹھیک ہے. بستر دیکھیں جناب ان کے کپڑے دیکھیں ان کی ٹائی دیکھیں ٹوپی دیکھیں ہر چیز ان کو ہم نے 5 اسٹار دی ہوئی اور اس کے باوجود جو ہے یہ رو رہے ہیں بات بات. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ رونا جو ہے یہ سب سے بڑی سعادت ہے سب سے بڑی سعادت ہے. تو خیر جب روتے ہیں تو اسی رونے رونے میں ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس کی ساری گناہیں سارے گناہ معاف کر دیے. اور کتنی دفعہ انسان خدا یا میرے اللہ توبہ میری اللہ میرے توبہ کتنی دفعہ انسان توبہ کرتا ہے بیماری کے بستر. تو ہو سکتا ہے کہ وہی توبہ جب کرتا ہے انسان بیماری میں تو اس کے سارے گناہ خدا نے تو معاف کر دیے ہیں مگر ہماری نوٹ بک میں ابھی تک لکھے خدا نے تو معاملہ صاف کر دیا مگر ہمارا دفتر جو ہے ہمارا رجسٹر اس میں ابھی تک لکھا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے آج سے 20 سال پہلے فلاں صاحب نے فلاں کام کیا تھا. عزیزان گرامی وہ جس کا گناہ کیا تھا اس نے تو معاف کر دیا اور آپ نے ابھی تک لکھ رکھا یعنی مدعی سست ہے اور گواہ یہاں چست ہے. اور یہ غلط بات ہے اور ہمارے مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے. جو لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. نماز جنازہ بھی ہمیں گریٹنس کا ایک سبق دیتا ہے. نماز جنازہ ہمیں ایک درس عظمت دیتا ہے. اٹھو ذرا بلند ہو اپنے کردار کو اپنے ذہن کو اپنی فکر کو ذرا بلند. اور پھر اس کے بعد یہ صرف ہمارا مذہب ہے جس میں تلقین ہے. ہم مر جانے والے کو بالکل ہی یوں مردار نہیں سمجھتے کہ اب مر گیا جیسے وہ مشہور ہے وہ میں وہ پورا نہیں کہوں گا نہ فاتحہ نہ درود لیکن یہ ہے کہ یہ سب کہیں اور کی باتیں ہیں مگر ہم تو اپنے میت کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ جنازہ بھی اٹھاؤ تو پیار سے اٹھاؤ. بلکہ اگر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں جو ائمہ نے تعلیم کی ہیں کہ جب میت کے کپڑے اتارو غسل کے لیے تو ان کو پھاڑ دو بجائے اس کے کہ ان کو اتارنے پہ اصرار کرو. ہو سکتا ہے کہ اتارتے اتارتے کہیں میت کا ہاتھ پیر جو ہے وہ ٹیڑھا کرنا پڑے اور میت پہلے ہی بڑی مشکل سے گزر چکی ہے جان دیتے دیتے آپ اسے مزید تکلیف ہے. یہ ہمارے یہاں احکام ہیں. اتار دو اس کا کرتا پھاڑ دو اتارنے پہ اصرار نہ کرو. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میت کو جب دھو جب اس کو نہلاؤ تو پیار سے محبت سے نہایت جینٹلنس کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جب کفن پہلاؤ جب اس کا جنازہ اٹھاؤ جب چلو تو وقار و سکینہ کے ساتھ چلو عزت و احترام کے ساتھ چلو. دھچکے مت لگے میت کو.
یہ احکام کس نے سکھائے ہیں؟ یہ مذہب اہل بیت ہے. اتنی ڈیٹیلز تک ہمیں یہ احکام سکھائے ہیں. اور پھر ہمارا میت اتنا محترم ہے کہ قبر میں اتارنے کے بعد بھی ہم اس سے خطاب کرتے ہیں یا فلان اسما و افہام، اسما و افہام، اسما و افہام. گفتگو کرتے ہیں. ہم کوئی دیوانے ہیں؟ اتنے شہر والے لوگ اکٹھے ہو کے میت سے گفتگو کرتے ہیں. تو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم مرتے نہیں ہیں، ہم انتقال کرتے ہیں. اور پھر یہی جملہ مجھے مرحوم زیدی صاحب کا یاد آیا جو کہتے تھے کہ مرے ہمارے دشمن. وہ کہتے تھے مرے ہمارے دشمن، ہم تو انتقال کرتے ہیں، انتقال کرتے ہیں. اور پھر وہ انتقال کا وہ عام طور پہ کہا کرتے تھے کہ انتقال اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک مالک خود نہ آ جائے. جو لوگ زمیندار ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں. جن لوگوں کی زمینیں تھیں، جنہوں نے خریدی یا بیچی، وہ جانتے ہیں کہ انتقال اراضی نہیں ہوتا جب تک چاہے پٹواری آ جائے، چاہے تحصیلدار آ جائے، ضلع دار آ جائے، وزیر مال کیوں نہ آ جائے. لیکن جب تک مالک نہیں آتا انتقال نہیں ہوتا. تو عزیزان گرامی جب تک ہمارا وارث سرہانے نہیں پہنچتا انتقال نہیں ہوتا ہے ہمارا. آواز بلند کے بعد محمد والے محمد سلام. ہم کوئی بے وارث نہیں، یہ کوئی شاملاٹ کی زمین نہیں. شاملاٹ نہیں، شاملاٹ کی زمین نہیں، ہمارے وارث ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ زیدی صاحب نے اپنے پاس سے نہیں کہا، یہ روایت ہے. اور ایک نہیں، اس پہ 10 روایتیں ہیں. اور میزان الحکمہ میں آج بھی یہ روایت پڑھ رہا تھا. یہ روایت امام حسن مجتبی سے بھی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام. ہمارا کوئی محب اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اس کے سرہانے ہمارے جد امجد رسول اللہ، جب تک علی مرتضی اور جب تک امام حسن و حسین نہیں پہنچ جائیں، اس وقت کبھی بھی ملک الموت اس کی روح کو قبض نہیں کرتا. اور وہ پہنچتے ہیں اس کے سرہانے اور اس کو بشارت دیتے ہیں، اس کو بشارت دیتے ہیں. اور وہ یہی آیت جو میں نے ابتدائے کلام میں پڑھی، سورہ فجر کی آخری 4 آیتیں ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ پلٹ، اب پلٹا، اب واپس چلیا. اے نفس مطمئنہ، اس حال میں کہ خدا تجھ سے راضی اور تو خدا سے راضی، خدا تجھ سے راضی اور تو خدا سے راضی. اور یہی وجہ ہے دنیا والوں کہ ہماری کتابوں میں کبھی بھی تم رضی اللہ کا ذکر نہیں سنو گے. یہ رضی اللہ کی دعا تو وہ کرے کہ جس پہ خدا راضی نہ ہو، جب وہ خدا سے راضی نہ ہو. اور جب قرآن نے کہہ دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، خدا تجھ سے راضی اور تو خدا سے راضی، تو پھر رضی اللہ کی دعا کہہ. خدا راضی نہ ہوا وہ تو ہم خدا کی راضی ہونے کی دعا کریں. قرآن نے انگریزی میں جنہوں نے ترجمہ کیا کہ ویل پلیزڈ اینڈ ویل پلیزنگ، ویل پلیزڈ اینڈ ویل راضیۃ، خدا سے راضی اور خدا سے. اب پلٹا اور کہاں آ جا؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا. فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو. اور یہ بندے کوئی ایسے نہیں سمجھیے گا کہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ ہیں جن میں داخل ہونے کو خدا ہے. خدا نے جتنے بھی منصب بانٹے ہیں اپنی مخلوق میں، سب سے بڑا منصب عبدیت کا، سب سے بڑا منصب
ابدیت کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب معراج پہ لے کے جا رہا ہے اپنے رسول کو، جو کہ عظمت کا اعلان ہے اپنے رسول کی، تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے رسول کو معراج پہ لے گیا، میں اپنے نبی کو معراج پہ لے گیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ دیکھو خدا اپنے عبد کو اس زمین سے اٹھا کے عرش اولا پہ لے گیا، تو یہاں پہ مقام تو یہ تھا، مقام رفعت تھا، خدا رسول کہتا، خدا نبی کہتا، مگر نہ رسول کہہ رہا ہے نہ نبی کہہ رہا ہے تو اپنا عبد کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ انبیاء پڑھیے تو آپ کو قدم قدم پہ ملے گا اتنے بڑے بڑے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کو اپنا عبد کرا دیا، وہ میرا بندہ تھا، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، جو بھی ہو میرے بندے۔ تو عزیزان گرامی خدا کہہ رہا میرے بندوں میں داخل ہو جا اور پھر بدخلی جنتی۔ اور عزیزان گرامی یہاں پہ بھی ایک خصوصیت ہے، میری جنت میں داخل۔ مضاف کی عظمت ہمیشہ مضاف الیہ کے ساتھ ہوتی ہے، مضاف کی عظمت اپنی کوئی نہیں ہوتی، غلاف غلاف ہی ہوتا ہے، لیکن جب کہتے ہیں یہ غلاف کعبہ ہے تو غلاف کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ خاک خاک ہے، لیکن جب خاک کربلا بنتی ہے تو خاک شفا بنتی ہے، ورنہ خاک تو خاک ہے، لیکن یہ خاک جب خاک کربلا بنتی ہے تو خاک شفا بنتی ہے۔ اور غلاف غلاف کعبہ بنتا ہے، بیت بیت ہے، لیکن جب بیت اللہ بنتا ہے تو عظمت کا حامل ہوتا ہے، ورنہ بیت تو ابو لہب کا بھی بیت ہے اور ابو جہل کا بھی بیت ہے۔ نسبت جو ہے وہ اضافت اور نسبت کی بات، مضاف کی ساری قدرت مضاف الیہ کے ساتھ ہے۔ اور چنانچہ لگے ہاتھ میں ایک جملہ کہتا چلوں، میں ایران گیا ہوا تھا چند مہینے پہلے، تو کسی نے وہاں پہ، لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہاں اسلام کے حالات کیا ہیں، مسلمانوں کے کیا ہیں، اور پوچھتے پھر انہوں نے اصلی بات پوچھی جو پوچھنا چاہتے تھے، چونکہ خود عالم تھے تو کہا کہ وہاں علماء کے حالات کیسے۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیے آپ کو یہ قاعدہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے اور آپ ماشاءاللہ استاد ہیں، آپ نے پڑھایا بھی ہوگا کہ مضاف جو ہے وہ حکم مضاف الیہ میں ہوتا ہے، مضاف جو ہے وہ حکم مضاف الیہ میں ہوتا ہے، یعنی جو سچویشن مضاف الیہ کی ہوتی ہے وہی سچویشن مضاف کی ہوتی ہے۔ اور یہ ہے عالم دین، یہ ہے عالم دین، تو جو حالت دین کی ہے وہی حالت علماء دین کی ہے۔ صلوات بھیجیے بابا۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جو حالت دین کی ہے وہی حالت علماء دین کی ہے۔ تو یہ اضافت کے ساتھ، وہ مضاف مضاف الیہ کے ساتھ۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے خدا نے جو جزا دینا ہے دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، خدا ریوارڈ دیتا ہے، اور ان ریوارڈز میں جو خدا دیتا ہے ایک ریوارڈ جنت بھی ہے۔ کئی دفعہ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ مولانا یہ جو کچھ آپ لوگ پریچ کرتے ہیں اس سے تو صرف نیک نیک لوگ یا ہم ہی لوگ جنت میں جائیں گے، گنگا رام کا کیا ہوگا اور میو کا کیا ہوگا؟ جیسے ان کے بڑا رشتہ داری ہو قریب تو بڑی پریشانی اور الجھن ہوتی ہے، سارے مسلمانوں کو چھوڑ کے فکر پٹافٹ یا ہندوؤں کی پڑ جاتی ہے یا سکھوں کی پڑ جاتی ہے یا عیسائیوں اور یہودیوں کی پڑ جاتی ہے۔ ہمیں عام طور پہ سوال پوچھے جاتے ہیں مولانا یہ جنت میں جو نسخہ آپ بیان کرتے ہیں یہ جنت تو صرف مسلمان جائیں، اور یہ اتنی نیکیاں، اتنی اچھائیاں، یہ اتنی اچھی سڑکیں ہمارے لیے بنائیں، اتنے اچھے اسپتال ہمارے لیے بنائے، یہ بجلی ایجاد کی، یہ سارا لاؤڈ سپیکر، یہ سارا، یہ اتنے کام انہوں نے کیے، ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں بھائی وہ تجھے پرائی کیا پڑا، تو اپنی نبیڑ، پہلے اپنی جنت پکی کر پھر ان کی بات کرنا۔ لیکن خیر وہ عادت ہے فضولی کرنے کی، تو اپنے سے زیادہ فکر ان کی پڑی ہوئی،
اور اگر ان کے بس میں ہو تو جو مسلمانوں کو کبھی بھی جنت میں نہ بھیجیں، وہاں پہ بھی سب سے پہلے گوروں کو بھیجیں، صلوات میں بھیجیں، صلوات بھیجیے بابا نارملی یہ جو ذہنیت ہے سوال پوچھنے والوں کی، ایسے سوال اگر ان کا بس لگے تو وہاں پہ بھی پہلے گوروں کو بھیجیں گے، ان سے اتنے متاثر ہیں، اور مسلمانوں کو پھر بعد میں دیکھیں کہ بھیجیں یا نہیں بھیجیں۔ تو خیر بہرحال ان کو ہم یہ سمجھایا کرتے ہیں کہ میرے بھائی، یہ جو خدا کسی کی نیکی نہیں رکھتا، اگر کسی نے نیکی کی ہے نا تو خدا کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، خدا کسی کی نیکی نہیں رکھتا، اور خدا ہر کسی کی نیکی کی اس کو جزا دیتا ہے، لیکن جزا ہر نیکی کی صرف جنت نہیں ہوا کرتی، سبحان اللہ، ہر نیکی کی جزا جنت نہیں ہوا کرتی، جنت تو سب سے اچھی جزا ہے جو خدا نے رکھی ہوئی ہے کسی نیکی کی۔ اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ خدا نے ریوارڈ جو ہیں اور جنت جو ہے اس کے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں ریوارڈ کے طور پہ، یہی نیک نامی جزا ہے، نیک نامی، یہی جو ان کو آج تک نام زندہ ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کا نام نہیں مرا، ان کو خدا نے صحت دے دی، ان کو خدا نے سلامتی دے دی، اچھی اولاد دے دی، ان کو خدا نے اس دنیا میں ان نعمتوں سے نواز دیا، کتنے حادثات سے محفوظ رکھ لیا، عمر لمبی کر دی، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کو جزا کے طور پہ دے دی، ہو سکتا ہے ان کا کھاتا پاک ہو گیا، اور اگر ابھی کچھ باقی بھی ہے تو پھر ابھی مرے ہیں، اچھی موت دے دے گا، مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہے، وہاں پہ ذرا ان کو اچھا ان کو ٹریٹمنٹ مل جائے گا، اور پھر مقام اعراف رکھا ہے، اور پھر وہاں پہ اتنے درجے موجود ہیں اس دنیا میں بھی، لازمی نہیں ہے کہ گنگا رام کو خدا جنت الفردوس میں ہی ڈالے اس لیے کہ اس نے گنگا رام اسپتال بنایا ہے۔ صلوات بھیجیے بابا سے بلا۔ اللہ نے اس کے لیے سینکڑوں طریقے رکھے ہیں کسی کو نوازنے کے اور جزا دینے کے، اور پھر اس کے بعد جن کو جنت میں بھی بھیجتا ہے نا، اللہ کی جنت بھی کوئی ایک آدھ نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جنت جنت ایک جنت ہے، جنتیں ہیں، قرآن نے بھی جنات کا لفظ عربی میں اکثر استعمال کیا ہے، جنات تجری تحت من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنات جنت کی جمع ہے، اور جنتوں کی بھی کئی سٹیٹس ہیں، کوئی 3 سٹار ہیں اور کوئی 4 سٹار ہیں اور کوئی 5 سٹار ہے، ہاں جی، اور یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے جنت میں آئیں گے یا نہیں، کبھی ان کی بھی بڑی فکر لگ جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ہاں اگر ہو سکتا ہے آ جائیں بھائی، جنت کا فیصلہ تو خدا نے کرنا ہے، لیکن آئیں گے تو وہ 4 سٹار میں آئیں گے، 5 سٹار میں ہم ہی ہوں گے، اس لیے کہ ہم 5 تنی ہیں اور وہ 4 یاری ہیں۔ صلوات بھیجیے بھائی، 5 تنی تو ہم ہیں، 5 سٹار مذہب تو ہمارا، تو 5 سٹار مذہب والے جو ہیں وہ 5 سٹار جنت میں جائیں گے، اور جو 4 سٹار والے ہیں وہ جن کو صرف 4 ہی نظر آتے ہیں ہر طرف، تو 4 سٹار نظر آتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو خیر وہ اگر اس پہ جائیں تو بہت بات لمبی ہو۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جنت، یہ اس پہ علماء نے باقاعدہ مقالے لکھے، علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں، اور ایک کتاب ہے جنت المأوا، مرحوم کاشف الغطاء نے لکھی، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ ساری جنتوں کی قسمیں اور ان کے سٹیٹس اور ان کا فرق وہ سارا بیان کیا۔ تو سب جنتوں میں جو سب سے بڑی جنت بیان کی جاتی ہے جس کا ہم دعا کرتے ہیں وہ جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس ہے، اور اسی جنت الفردوس کو خدا نے جنتی کہا ہے، میری جنت، اور غالباً قرآن میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں پہ جنت کو خدا نے یائے متکلم کے ساتھ جنتی کہا کہ آپ آؤ اور میری جنت میں داخل ہو۔ عزیزان گرامی، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے ان لوگوں کا کہ جو اس منزل پہ ہیں، مذہب اہل بیت کے ماننے والے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ مذہب اہل بیت ہے جو ہمیں جینا بھی سکھاتا ہے، جو ہمیں مرنا بھی سکھاتا ہے، اور مرنے کے بعد کے بھی جو آداب ہیں، وہ نماز میت ہو، وہ تلقین ہو، وہ مجلس ہو، وہ چہلم ہو، وہ برسی ہو،
اور وہ اس کے بعد ایک اعمال خیر کا سلسلہ ہے. یہ میت کے بعد مر جانے والے کی نمازیں اور روزے بھی صرف ہمارے مذہب میں ہیں. یہ بھی آپ کو پتا ہے یا نہیں کہ دوسرے مذاہب میں یہ نہیں ہے کہ مرحوم کے اب بیٹے پہ لازم ہے کہ وہ اپنے باپ یا اپنی وہ جو مرحوم ہیں ان کی نمازیں اور جو روزے اور جو حج اور جو چیزیں قضا ہوئی ہیں وہ ان کا اعادہ کرے. نہیں ہے. یہ ہمارے مذہب میں مذہب اہل بیت میں کہ مرحوم کی بعد اولاد تک کو یہ بتایا گیا ہے کہ باپ مر گیا ہے، ماں مر گئی ہے، لیکن یہ ذمہ داریاں ہیں جو تمہیں ادا کریں. عزیزان گرامی، اس مذہب نے جیسے مرد پیدا کیے ایسے مرد بھی کوئی مذہب پیدا نہیں کر سکا، اور جیسی عورتیں اس مذہب نے پیدا کی ویسی عورتیں کوئی اور مذہب پیدا نہیں کر سکتا، اور اس مذہب نے جیسے بچے پیدا کیے ویسے بچے. یہ مذہب اہل بیت ایک ایسا مذہب ہے جس کو آپ کسی کسوٹی پہ پرکھیے، آپ کسی کسوٹی پہ پرکھیے، آپ لائیے، آپ چیلنج کیجئے، لاؤ تم اپنے مذہب کے پیدا کردہ مرد، ان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے جبریل نے آ کے کہا ہو لا فتح الا علی، لا فتح الا علی. لا لائے نفی جنس ہے. مولانا موجود ہیں اور جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں لا لائے نفی جنس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک بھی پوری صنف مرد میں ایسا نہیں ہے جو علی جیسا ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی ہے لا فتح الا علی، کوئی مرد ہے ہی نہیں. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اور یا پھر ایسا مرد پیدا کر دے، ایسا مرد پیدا ہو جائے کہ وہ نفس رسول بن سکے، اس کردار کی عظمت پہ پہنچ جائے کہ ہم پلہ بن جائے رسالت کا، اور رسالت کی ریپلیسمنٹ بن جائے، اور قرآن اس کو کہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ اور ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں. نفس رسالت اور نفس نبوت، اور ایسا ویسا بھی نہیں. اگر پیغمبر کی جگہ پہ لیٹ جائے اور پیغمبر کی جگہ پہ سو جائے تو جنہوں نے 53 سال تک پیغمبر کو چلتے اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے اور وہ سامنے دیوار کی اس طرف سے دیکھ رہے ہیں اور چادر اوڑھ لی ہے، اور سارے جانتے ہیں کہ پیغمبر کا قد کھچا ہوا تھا، اور سارے جانتے ہیں کہ امیر المومنین کا قد متوسط تھا، اس سب کو جانتے ہوئے 53 سال تک ساتھ رہنے والے دیکھ رہے ہیں، اور بستر پہ یہاں پہ نفس رسول سویا ہوا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ علی ہیں نبی نہیں ہیں، یہ علی ہیں نبی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علی نفس رسول ہیں، نفس رسالت ہیں، اور امامت نبوت کی جگہ پہ آ چکی ہے، امامت نبوت کی جگہ پہ آ چکی ہے. اور یا تو پھر میں کہوں گا کہ علی نے چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلائے، یا تو علی نے چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلائے، اور یا پھر دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو ہم اپنے جسمانی قد ہمارے چاہے چھوٹے ہوں اور چاہے بڑے ہوں، لیکن نوری خلقت ہماری ایک ہے، اور ہم ایک نور سے خلق ہوئے ہیں. اولنا محمد وآخرنا محمد ووسطنا محمد بل کلنا محمد. سلام جانے والے بھی محمد ہیں اور رہ جانے والے بھی محمد ہیں. ایسے مرد کون سے مذہب نے پیدا کیا؟ کون سے مذہب نے علی مرتضی جیسا مرد پیدا کیا ہو اور سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا جیسی بیٹی پیدا کی کہ جس کا استقبال رحمت للعالمین پیغمبر کھڑے ہو گئے کرتے.
لاؤ ایک بیٹی لاؤ، ایک عورت لاؤ کہ جس کا احترام پیغمبر یوں کھڑے ہو کے کرتے. اور الفاطمہ تو بدعۃ، بدعہ اور بدعہ دونوں عربی زبان میں مستعمل ہیں، اور اس کا ترجمہ نادانی سے کچھ لوگ جگر کا ٹکڑا کر دیتے ہیں. کہیں جگر بگر کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور یہاں پہ بھی وہی بات مضاف اور مضاف الیہ کی ہوگی. ٹکڑا کس کا ہے؟ ٹکڑا کس کا ہے؟ ٹکڑا یہاں پہ اگر صرف باپ کا ہے تو ہر بیٹی باپ کا ٹکڑا ہوتی ہے. اس میں کمال کی کون سی بات ہے؟ ہر بیٹی اور ہر بیٹا اپنے باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے، یہاں پہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ محمد رسول اللہ کی رسالت و نبوت کا ٹکڑا ہے اور ولایت کا ٹکڑا ہے. فاطمہ رحمت کا ٹکڑا ہے. فاطمہ تمام اوصاف و کمالات نبی کا ٹکڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ اگر فاطمہ مرد ہوتی تو پیغمبر کے بعد نبی ہوتی. یہاں تک روایات میں کہ اگر فاطمہ مرد ہوتی تو پیغمبر کے بعد نبی ہوتی. اور وقت کے اب دامن میں گنجائش نہیں رہی، لیکن میں ایک روایت چلتے چلتے پڑھ دوں آپ کو، اندازہ ہو عظمت فاطمہ کا. مرحوم سید مہدی القزوینی، کاظم القزوینی نے کتابیں لکھی ہیں ائمہ معصومین کے بارے میں، جیسے علی من المہد الی اللحد اور اسی طرح فاطمہ من المہد الی اللحد. یہ ساری کتابیں ہیں ان کی، اور اس میں انہوں نے یہ روایت لکھی جسے چھوٹے دماغ کے لوگ نہیں سمجھ سکتے، فوراً دستے اعتراض بلند کر دیتے ہیں. لیکن وقت کے بہت بڑے مرجع تقلید آیت اللہ وحید خراسانی نے، میں نے خود ان کی زبان سے سنا ہے، اپنی مجلس میں پڑھ رہے تھے کہ خدا نے حدیث قدسی میں کہا، لوگوں نے وہ حدیث قدسی آدھی سنی ہوئی ہے، لولاکا یا محمد لما خلقت الافلاک، کہ اے محمد اگر مجھے تمہیں خلق نہیں کرنا ہوتا تو میں اس کائنات کو بھی خلق نہیں کرتا. آیت اللہ وحید خراسانی اور مرحوم قزوینی اپنی کتاب، اور پھر روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام جس کو وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں پوری حدیث قدسی یہ ہے کہ اے محمد اگر مجھے آپ کو خلق نہیں کرنا ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہیں کرتا، اور اگر مجھے علی کو خلق نہیں کرنا ہوتا تو میں آپ کو خلق نہیں کرتا، اور اگر مجھے فاطمہ کو خلق نہیں کرنا ہوتا تو میں نہ علی کو خلق کرتا، نہ تمہیں خلق کرتا، نہ کائنات کو خلق کرتا. عظمت فاطمہ کہ اگر مجھے فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں علی کو خلق نہ کرتا، اور اگر مجھے علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں محمد آپ کو خلق نہ کرتا، اور اگر آپ کو خلق نہیں کرنا ہوتا تو کائنات. فوراً جو جن کے ظرف چھوٹے ہیں، جن کے ہاں گہرائی نہیں ہے، وہ فوراً اس کے اوپر اعتراض کریں. آپ نے فاطمہ کو علی سے بڑھا دیا، علی کو محمد سے بڑھا دیا. یہاں بڑھانے چڑھانے کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، جب انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ ہم ایک ہیں. جب انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ ہم ایک ہیں، ہمارا پہلا بھی وہی ہے اور آخری بھی وہی ہے اور درمیانی بھی وہی ہے، تو آپ بڑھائیں گے کسے کیا اور گھٹائیں گے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کوئی بڑھا نہیں سکتا کسی کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں رہے. اصل میں مقصود کیا ہے حدیث قدسی کا؟ مقصود یہ ہے کہ اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو خلق کر کے کیا کرنا تھا؟ یہ کائنات بیکار اور بے مصرف رہتی، اسے کوئی آباد کرنے والا جب نہ ہوتا، آپ جیسا آباد کار نہ ہوتا تو کائنات کیوں خلق کرتا؟
اور اگر آپ کے بعد یہ سلسلہ باقی نہ رکھنا ہوتا، آپ کے بعد اگر اس سلسلہ خیر کو باقی نہ رکھنا ہوتا، اگر شمس نبوت کے بعد کمر امامت کو نہ لانا ہوتا، تو آپ کو کیوں خلق کرتا اور کیوں زحمت میں ڈالتا؟ اور علی بھی جو ہے، علی کا سلسلہ اور آپ کا فاطمہ سے چلنے والا ہے۔ کوثر و سلسبیل ذریت فاطمہ زہرا ہے۔ اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو آپ کا سلسلہ ذریت ختم ہو جاتا، تو پھر آپ کو کیوں خلق کرتا؟ محمد مصطفیٰ کو کیوں خلق کرتا؟ صلوات کسی کو بڑھایا نہیں ہے، کسی کو گھٹایا نہیں ہے۔ اس سلسلہ خیر کو جاری رکھنے کے لیے محمد کے بعد علی کی ضرورت ہے، اور علی کے ساتھ فاطمہ کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ سب اکٹھے نہیں ہوں تو پھر یہ سلسلہ یہ کبھی بھی جو ہے یہ آگے چل نہیں سکتا۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے مذہب نے علی جیسے مرد پیدا، فاطمہ جیسی عورتیں پیدا کی، حسن و حسین جیسے جوان پیدا کی، زینب و کلثوم جیسی جوان عورتیں پیدا کی، اور سکینہ و قاسم و اکبر و اصغر و یہ بچے ہمارے مذہب نے پیدا کیے۔ یہ مذہب مذہب مسحم تلوار ہے، یہ مذہب مذہب حبیب ابن مظاہر ہے، یہ مذہب مذہب مسلم ابن عوسجہ ہے، یہ مذہب مذہب مسلم ابن عقیل ہے، یہ مذہب مذہب طفلان مسلم ابن عقیل ہے، یہ مذہب مذہب زہیر ہے، اور یہ مذہب مذہب بریر ہے، یہ مذہب مذہب ابو الفضل العباس ہے۔ اس آسمان کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے تو دیکھے، یہاں پہ شمس و قمر ملیں گے، یہاں پہ آفتاب اور مہتاب ملیں گے، اور یہاں پہ عظمت کے ستارے ملیں گے، مگر کسی کی آنکھ میں یہ ہمت تو ہو ان کو دیکھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مذہب اہل بیت ہے، یہ عظمتوں کا مذہب ہے، یہ ہمتوں کا مذہب ہے، یہ رفعتوں کا مذہب ہے، یہ بلندیوں کا مذہب ہے، اور یہ شریفوں کا مذہب ہے، یہ شریفوں کا مذہب ہے۔ اور اس میں ہر کسی نے، یہ جتنے مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، یہ سب رول ماڈلز ہیں، اور ہر کسی نے اپنے رول ماڈل پیش کیے۔ چونکہ مرحومہ اور ایک خاتون کے حوالے سے مجلس تھی، میں چاہتا تھا کہ خاتون کے حوالے سے میں تفصیلی گفتگو کرتا، جس کا کوئی وقت نہیں رہا سوائے مسائل کے، وہ جو چیزیں بیان کرنی تھی وہ ساری بیان، لیکن جو باتیں ہو گئیں وہ بھی ضروری تھیں اور کافی مفید تھیں۔ باقی گفتگو انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پہ رہی۔ لیکن عزیزان گرامی، عورت کی زندگی کے جو پہلو اس کے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ یا عورت بیوی ہوتی ہے، اور یا عورت ماں ہوتی ہے، یا عورت بہن ہوتی ہے، اور یا عورت بیٹی ہوتی ہے۔ زندگی کے اس کے بڑے پہلو ہیں۔ کسی بھی عورت کی عظمت کو اگر دیکھنا ہو، اس کی اکامپلشمنٹس کو دیکھنا ہو، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی اچھی بیوی ہے، اور کتنی اچھی ماں ہے، کتنی اچھی بہن، اور کتنی اچھی۔ اور جناب سیدہ کی زندگی پہ نظر اٹھا کے رکھیے، دشمن بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ فاطمہ سے اچھی کوئی بیٹی نہیں تھی، اور یہ وہ بیٹی ہے جسے باپ نے بضعت منی کہا، اور یہ وہ بیٹی ہے جس کی ایک کنیت ام ابیہا ہے، ام ابیہا، اپنے باپ کی بھی ماں۔ دنیا کی کون سی بیٹی جسے باپ کی بھی ماں کہا گیا ہو؟ اور ماں باپ کی کیسے؟ وہی وجہ کہ باپ کا سلسلہ جو ہے وہ چونکہ اس بیٹی سے قائم ہے، تو اس لیے یہ بیٹی باپ کی ماں بھی کہنا۔ یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کے دروازے پہ اگر ملک الموت بھی آتا ہے، جیسا کہ روایات میں ہے پیغمبر کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے، آخری لمحے
اور دروازے پہ دستک ہوتی. دروازے پہ دستک ہوئی اور پوچھا کہ من علی الباب. کہا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے. کہا کہ رسول اللہ اس وقت بخار میں ہے اور طبیعت اچھی نہیں ہے, پھر بعد میں آنا. اور تھوڑی دیر کے بعد دستک پھر ہوئی. من علی الباب. دروازے پہ دوبارہ اس کہنے والے نے وہی کہا. اور جب 3 دفعہ وہ دستک دے چکا تو جناب سیدہ کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلے اور باپ کے چہرے پہ پڑے اور آنکھیں کھول کے کہا کہ فاطمہ ابھی تو میں زندہ ہوں, ابھی تو میں زندہ ہوں. فاطمہ یہ آنسو کیسے؟ میں جانتا ہوں علم رسالت کے ساتھ کہ بہت آنسو بہیں گے میرے باپ, اور تو کہے گی کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا, کہ میرے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر وہ دنوں پہ آتے تو وہ کالی راتوں میں بدل جاتے, مگر فاطمہ ابھی تو میں زندہ ہوں. کہا یا رسول اللہ دروازے پہ کوئی ہے اور بار بار دستک دیتا ہے اور آپ کو ملنا چاہتا ہے, اور میں نے کہا ہے کہ آپ بیمار ہیں مگر وہ اصرار کیے جا رہا ہے. ایک مرتبہ رسول نے دیکھا اور کہا میری بیٹی فاطمہ یہ تیرے دروازے کا شرف ہے, بیٹی یہ تیرے دروازے کا شرف ہے کہ ملک الموت تیری اجازت چاہتا ہے. یہ دروازے پہ جو کھڑا ہے یہ کسی کی اجازت نہیں چاہتا, یہ مفرق الاحباب ہے, یہ خاندانوں میں تفریق کر دینے والا, یہ خان باپ کو بیٹی سے جدا کر دینے والا, یا اولاد کو والدین سے جدا کر دینے والا. بیٹے اب وقت ودا ہو گیا, بیٹے اب ہماری آپ کی ملاقات اب اس جہان میں ہوگی, اور اس کو اجازت دے دو. عزیزان گرامی یہ عظمت زہرا ہے, یہ اس عظمت کی بیٹی. اور پھر جہاں تک بیوی کا تعلق ہے, اگر بیوی کا جہاں تک تعلق ہے, عرب کلچر میں آپ جانتے ہیں کہ یہ رسم تھی کہ کبھی کوئی شوہر اپنی بیوی کی وفات پہ روتا نہیں, اور عرب اسے مردانگی کے خلاف سمجھتے تھے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے انتقال پہ روئے. لیکن عزیزان گرامی ادھر علی مرتضی جناب فاطمہ کے جنازے پہ پہنچتے ہیں اور علی مرتضی داڑھے مار مار کے روتے ہیں, اور آگے بڑھ کے کسی نے کہا علی مرتضی کیا آپ اپنی بیوی کے مر جانے پہ روتے ہیں؟ کہا میں روتا ہوں اور قیامت تک بھی رونا چاہوں تو رو سکتا ہوں, اس لیے کہ فاطمہ زہرا جیسی بیوی اور فاطمہ زہرا جیسی حامی اور فاطمہ زہرا جیسی مددگار, علی کا سب سے بڑا حامی, علی کی سب سے بڑی نصرت, علی کی سب سے بڑی پشت پناہ فاطمہ زہرا تھی. زمانہ چھوڑ گیا اور کوئی علی کا ساتھ نہیں دے سکا, لیکن کسی نے ساتھ دیا ہے تو صرف فاطمہ زہرا نے ساتھ دیا. عزیزان گرامی جناب سیدہ نے سب سے آگے بڑھ کے ساتھ دیا ہے. ابو بکر کی حکومت قائم ہوئی اور بڑے بڑوں کے منہ بند ہو گئے, لیکن اگر صدائے اعتراض بلند کی تو فاطمہ زہرا نے کی. فاطمہ زہرا نے باپ کا امامہ سر پہ رکھا, باپ کی کباب پہنی اور باپ کی آبا کو ہاتھ میں رکھا اور باپ کا عصا لیا اور نکلنے لگی تھی. ایک مرتبہ نکلنے لگی تھی اور علی مرتضی نے دیکھا کہ مسجد النبی کی دیواریں ہلنے لگی, مسجد النبی کی دیواریں ہلنے لگی ہیں. اس سے پہلے کہ یہ منزل میں بیان کروں, اس سے پہلے والی منزل بیان کروں, عزیزان گرامی فاطمہ ہیں کہ جو علی کا ساتھ دے رہی ہیں اور آگے بڑھ کے اس حکومت کو بے نقاب کر رہی ہیں. آتے ہیں دروازے پہ اور جناب سیدہ کے دروازے پہ آ کے دھمکی دیتے ہیں کہ فاطمہ اگر آپ کے گھر یہ میٹنگز ہوتی رہی اور یہ لوگ اکٹھے ہوتے رہے, ہم آپ کے گھر کو جلا دیں گے, ہم آپ کے گھر کو ڈھا دیں گے. ارے یہ کہنا تھا, رسول اللہ کی بیٹی دروازے پہ آئی اور دروازے کے پیچھے آ کے کہا اے میرے رسول اللہ باپ کے صحابی, ارے تمہیں جو کچھ ملا میرے بابا کے صدقے میں ملا, اور اب میرے دروازے
یہ کہنا تھا، روایت کے لفظ ہیں، دروازے کو دھکا لگا اور دروازے کو دھکا لگنا تھا کہ دروازے اور دیوار کے درمیان میں، اور رسول کی بیٹی پھنس گئی اور ایک مرتبہ گری۔ اب جب زمین پہ گری، آواز دے کے کہا زینب آؤ، ماں کو سنبھالو، زینب میرا محسن شہید ہو گیا، زینب میرا محسن شہید ہو گیا، زینب آؤ۔ اب تاریخ کا علم رکھنے والوں دیکھو اس وقت زینب کی عمر کتنی تھی؟ ارے ماں نقش زمین ہے اور 3 سال کی بیٹی زینب ماں کے ساتھ لپٹی ہے۔ اماں اٹھو، اماں اٹھو، اور ماں کو اٹھایا گیا۔ اٹھ کے دیکھا اینا ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا بابا کو دربار میں پکڑ کے لے گئے ہیں۔ ارے بابا کا سننا تھا، ابو الحسن کا سننا تھا، اپنا شکستہ پہلو فاطمہ کو بھول گیا۔ کہا فضہ تبرکات والا صندوق نکالو، فضہ تبرکات والا صندوق نکالو۔ تبرکات والا صندوق آیا، بابا کا امامہ نکالا، اپنے سر پہ رکھا، بابا کی قبا نکالی، اپنے پہنی، بابا کی عبا کو رکھا، بابا کے عصا کو رکھا، اور کہا میں ابھی بد دعا کرتی ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے سرتاج ابو الحسن امیر المومنین کے ساتھ یہ ظلم کرنا چاہا۔ ابھی دستے فاطمہ بلند نہیں ہوئے تھے، ارے غضب الہی کے آثار نمودار ہوئے، مسجد النبی کی دیواریں ہلنے لگی۔ علی نے دیکھا، آواز دے کے کہا سلمان دوڑ کے جاؤ اور فاطمہ کو منع کر دو، بد دعا نہیں کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، سلمان دروازے پہ آئے، فاطمہ کو بد دعا کرنے سے منع کیا، اور پھر فاطمہ کا وہ جو وطیرہ ہے جو آپ کے علم میں ہے، وہ رونا اور طویل ہو گیا۔ اب سر پہ پٹی بندھ گئی اور اسماء کہتی ہیں کہ فاطمہ دن بدن گھل گھل کے مرنا شروع ہو گئی۔ فاطمہ دن اور رات کو روتی تھی، اور فاطمہ سے زیادہ امت محمد پہ کوئی نہیں رویا۔ دن اور رات کو روتی تھی، حتیٰ کہ رونے کے لیے بیت الحزن بنانا پڑا۔ چھوٹی چھوٹی اولاد کی انگلیاں پکڑ کے ارے فاطمہ گھر سے نکل جاتی تھی، اور دن بھر ماتم اور گریہ کرنے کے بعد شام کو علی جاتے تھے اور فاطمہ کو گھر لے آتے تھے، اور یہ سلسلہ چلا۔ اور چلتے چلتے ایک دن وہ آ گیا کہ علی گھر میں داخل ہوئے، علی گھر میں داخل ہوئے، ایک طرف فاطمہ کھانا پکا رہی ہے، ایک طرف فاطمہ کپڑے دھو رہی ہے، ایک طرف فاطمہ بچوں کے سر میں تیل اور کنگھی لگا رہی ہے۔ علی مرتضیٰ نے دیکھا کہ فاطمہ ایک وقت میں یہ سارے کام اکٹھے، بیماری کے عالم میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے روتے ہوئے کہا ماں کا آخری دن ہے، ماں جا رہی ہے اور ماں کی زندگی کا آخری دن ہے۔ ماں چاہتی ہے اپنے ہاتھ سے پکا کے اپنے بچوں کو کھلا جائے، اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو نہلا جائے، اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کے سر میں تیل لگا جائے اور کنگھی کر جائے۔ عزیزان گرامی، یہ سب ہو چکا، اور پھر فاطمہ نے بچوں کو کھلا پلا کے ارے گھر سے باہر کھیلنے کے لیے بھیج دیا۔ کمرے میں لیٹ گئی، اسماء سے وصیتیں کر دی، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور جب تسبیح کی آواز نہ آئے آواز دینا، اگر جواب نہ دوں تو سمجھنا فاطمہ آزاد ہو گئی۔ فاطمہ چلی گئی، ماں چلی گئی۔ ایک مرتبہ اسماء نے دروازے پہ جا کے دیکھا، تسبیح کی آواز نہیں، آواز دے کے کہا میری سیدزادی، میری شہزادی کہاں ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ ارے آوازیں
دی, کوئی جواب نہیں آیا. دروازے کو دھکا دیا, اسماء اندر آئی, نبضوں پہ ہاتھ رکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. فاطمہ کا انتقال ہو گیا. بیٹے اندر آئے, ارے بیٹے اندر آئے تو ایک مرتبہ اسماء نے کہا پھر تو بچے کچھ نہیں کھائیں گے, ارے پہلے ان کو کچھ کھلا دوں اور پھر ماں کے پاس جانے دوں. کہا اماں کہاں ہے؟ کہا بیٹے پہلے کچھ کھا لو پھر اماں کی خدمت میں جانا. جواب دے کے کہا کہ چچی کبھی اماں کے بغیر کھایا ہے جو آج کھا لیں گے, کبھی اماں کے بغیر کھایا ہے جو آج کھا لیں گے. اب ایک مرتبہ بچے دوڑے اندر گئے, دیکھا ماں جا چکی ہے. ارے ماں کے ساتھ لپٹ گئے, حسن لپٹ گئے, حسین لپٹ گئے, زینب کلثوم لپٹ گئی, علی مرتضیٰ پہنچ گئے. ارے دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزان گرامی, غسل و کفن کی تیاری ہوئی, غسل و کفن ہو چکا. اب ایک مرتبہ ودا شروع ہوا, ودا شروع ہوا. علی نے آگے بڑھ کے کہا, اولاد سے کہا بچوں آؤ اپنی ماں سے ودا کر لو. عزیزان گرامی, اپنے باپ سے یا ماں سے ودا کرنا ایسے موقع پہ ہر آدمی جانتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے. ارے زینب پڑھی, ام کلثوم پڑھی, حسن پڑھے, ماں کے ساتھ لپٹ گئے. کوئی ماتھا چوم رہا ہے, ارے کوئی پیر چوم رہا ہے, ارے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے. علی مرتضیٰ نے دیکھا ارے سب ہیں مگر حسین نہیں ہے, سب ہیں مگر حسین نہیں ہے. آواز دے کے کہا کہ یہ سب ہیں, حسین کہاں ہے؟ آواز دے کے کہا بیٹا بیٹا. اولاد نے کہا حسین ادھر اکیلے بیٹھ کے رو رہے. کہا حسین ماں کے جانے کا وقت آ گیا ہے, حسین ماں سے ودا نہیں کرو گے. اب حسین کیا ماں سے کوئی ناراضگی ہے؟ اور اگر ناراضگی بھی ہو تو جب مر جاتے ہیں ارے ان سے ناراضگیاں ختم کر دیتے ہیں. ارے یہ سننا تھا. حسین کھڑے ہوئے, کہا نہیں بابا ماں سے ناراض نہیں ہوں. میں نے سنا ہے جب مریم کا جنازہ تیار تھا, مریم نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو آواز دے کے پکارا تھا. اب میں بھی, میری ماں فخر مریم اور میں فخر عیسیٰ, میں ماں سے اس وقت ملوں گا میری ماں مجھے پکارے. ارے معالج سبتین میں یہ روایت لکھی ہے. معالج سبتین کے اندر ایک مرتبہ مہدی مازندرانی یہ لکھتے ہیں انت و حنان. ایک مرتبہ بی بی نے کریا کیا, کفن کے پگ کھل گئے, بازو نکلے, اور میرے کربلا کے بیٹے, اور میرے کربلا کے مسافر, حسین آگے بڑھو, ماں جا رہی ہے, ماں سے ودا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. آپ کے اس کریا و شہر کو جب سکینہ سنتی ہے تو پھوپھی اماں کا شانہ ہلا کے کہتی ہے, پھوپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے, اگر یہ رونے والے یہ کربلا میں ہوتے, میرا اصغر زمانہ ہوتا, میرا اکبر قربان نہ ہوتا, میرے چچا کے بازو نہ ہوتے. اپنی دعائیں بھی جو ہیں وہ ذہنوں میں رکھو, اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جب کریاؤں کی آواز بلند ہو. اپنی دعائیں بھی ساتھ ساتھ کرتے رہا کرو. عزیزان گرامی, حسین ماں سے جدا ہوئے, حسین ماں سے جدا ہوئے, جنازہ اٹھا, دفن ہو گیا. عزیزان گرامی, ماں کی عظمت, ماں کی ممتا. ارے ماں دفن کیوں نہ ہو جائے مگر ماں کی روح اولاد سے جدا نہیں ہوتی. ماں کی روح کبھی اولاد سے جدا نہیں ہوتی. ارے ماں یہ وہ سایہ ہے جو سائے کی طرح اولاد کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور مقتل کی وہ روایت شاہد کے طور پہ لاؤں گا. شب عاشور جب آدھی
رات کے وقت آپ کے مولا نکلے تھے، آپ کے مولا نکلے تھے اور پیچھے پیچھے نافے بھی چلنا شروع کر دیے کہ دشمن زمانہ ہے، کوئی مولا کو نقصان نہ پہنچائے، اور نافے مولا کے ساتھ ساتھ آنے لگے۔ مولا نے کہا نافے میں تو اکیلا چلا تھا مگر تو کیوں آ رہا ہے؟ کہا مولا زمانہ دشمن ہے اور میں ان پہ بھروسہ نہیں کرتا، مولا میں آپ کے ساتھ ساتھ آ رہا ہوں تاکہ کوئی گستاخی نہ کرے۔ کہا تمہیں اللہ جزائے خیر دے، ایسے ایسے محبی ہیں کہ جو یوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا نے نافع نے سوال کیا کہ مولا آپ بتائیے اب کل کیا ہوگا؟ کہا کل کو یہاں پہ رن پڑے گا، کل کو یہاں پہ جنگ ہوگی اور ہم میں کا ایک ایک جو ہے وہ شہید ہوگا۔ آؤ میں تمہیں ایک ایک شہید کے گرنے کی جگہ اور اس کے شہید ہونے کی جگہ دکھا دوں۔ اور مولا نافع کو لے جا کے ایک ایک شہید کی جگہ دکھا رہے، یہاں مسلم گریں گے، یہاں پہ حبیب گریں گے، یہاں پہ زہیر گریں گے، یہاں پہ اور گریں گے، یہاں پہ اکبر گریں گے۔ اور یہ ہو رہا تھا، نافع کے کان میں کچھ گریے کی آواز۔ نافع کہتے ہیں مولا مولا یہ گریے کی آواز ہے، یہ خیموں سے آ رہی ہے۔ کان لگائے تو یہ خیموں کی سمت سے نہیں آ رہی ہے۔ کہا مولا یہ آواز رونے کی ہے اور یہ خیمے سے بھی نہیں آ رہی، یہ کون بی بی ہے جو رو رہی ہے؟ ارے ایک مرتبہ سننا تھا۔ ارے نافع کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مولا فرماتے ہیں یہ خیمے والی نہیں بی بی، یہ جنت البقیع والی بی بی ہے، یہ حسن شیب میں بیٹھی رو رہی ہے اور اس جگہ کو صاف کر رہی ہے۔ ارے جہاں پہ کل میں گھوڑے سے گرنے والا یہ اس جگہ کو صاف کر رہی ہے، کل جہاں میں گھوڑے سے گرنے والا ہوں۔ اور پھر یہ ایک منزل نہیں ہے، ارے وہ منزل جہاں سکینہ اونٹ سے گری اور جناب زینب نے جا کے جناب سکینہ کو گود میں لیا۔ تو مصائب میں آپ کو روایت سنتے ہیں کہ ایک بی بی تھی جس نے سکینہ کو گودی میں لیا ہوا تھا اور زینب نے کہا تھا بی بی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس بچی کو جس کو لوگ تماچے مارتے تھے آپ نے اس کے سر پہ دستے شفقت رکھا۔ بی بی اگر مدینہ ہوتا میں آپ کو اس کی جزا دیتی۔ ہم لٹ چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، لیکن روز معاشر ماں زہرا سے آپ کی شفاعت کا کہوں گی۔ ارے یہ کہنا تھا، ماں نے لقام کو الٹ دیا اور کہا زینب کیا سمجھتی ہو میں جنت البقیع میں ہوں؟ بیٹے تم جہاں جہاں ہو ماں ساتھ ساتھ آ رہی۔ اور آخری روایت ماں کی ممتا اور ماں کی محبت۔ ایک مرتبہ زندان بان نے شام میں آ کے جناب مولا زین العابدین سے کہا تھا مولا ذرا آپ شام کو زندان کا دروازہ بیویوں کو دیکھ کے اور احتیاط سے بند کر لیا کہ کوئی بیوی باہر نہ رہ جائے۔ مولا نے کہا یہ عصمت و طہارت کی پلی ہوئی بیویاں ہیں، یہ گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں، یہ زندان سے باہر نہیں نکلتی ہیں، تمہارا جب جی چاہے تم دروازہ بند کر لیا کرو۔ کہا نہیں مولا اب پھر بھی ذرا احتیاطاً۔ کہا تم اتنی تاکید کیوں کرتا ہے، اتنا اصرار کیوں کرتا ہے؟ کہا مولا جب آدھی رات ہوتی ہے اور جب سب سو جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں ایک بی بی ہے جو زندان کی دیواروں کے ساتھ آ کے کبھی حسین کر کے اور کبھی عباس کر کے روتی ہے اور کبھی اکبر کر کے روتی ہے اور کبھی اصغر کر کے مولا رونا شروع ہوئے۔ اور مولا نے کہا زندان بان وہ زندان کی عورتوں میں نہیں ہے، وہ ہماری ماں زہرا ہے، وہ مدینے سے آتی ہے، وہ ہماری جدہ ہے۔ عزیزان گرامی ماں بہت بڑا سہارا اولاد کے لیے،
माँ बहुत बड़ा सहारा होती है और बेटों का तो होती है, मगर बेटियों का सबसे बड़ा सहारा खुदा के बाद माँ होती है। और यही वजह है कि बेटी को जो दुख होता है, जो तकलीफ होती है, कभी बाप को नहीं बताती, कभी अपने भाई को नहीं बताती। मौका लगे तो जाके माँ के सामने आंसू बहाती है और अपनी कहानी माँ को सुनाती है। और इसकी दलील देखना चाहो, इसका सबूत देखना चाहो तो आओ मक्तल को खोलो। और ये लुटा हुआ काफिला जब शाम से बलास्ते करबला मदीना वापस पहुंचा, ये काफिला मदीने पहुंचा और ये पहुंचा मदीने में, पहले रसूल की कब्र पे गए, नाना को पुरसा दिया, नाना की कब्र पे कुर्ता रखा मौला हुसैन का। मौला नाना वो नवासा जिसे आपने अपने गले के साथ लगा लगा के और कंधों पे बिठा बिठा के बड़ा किया था, ये उसका कुर्ता है। गिरिया हुआ, मातम हुआ, मगर ज़ैनब का दिल नहीं भरा, मगर ज़ैनब का सारा दुख दूर नहीं हुआ। अरे मक्तल बताती है, अरे नाना को पुरसा देने के बाद अब ज़ैनब मुड़ी और माँ की कब्र पे आई, और माँ की कब्र पे आना था वो ज़ैनब जो अब तक जी भर के नहीं रोई थी। अरे माँ की कब्र पे आई तो ज़ैनब ने वैन किया, ज़ैनब ने गिरिया किया। और सबसे बड़ी बात जो ज़ैनब ने की, जो अब तक ज़ैनब ने नहीं की थी, कहा माँ आप भी दरबार में गई और मैं भी दरबार में गई। ज़ैनब ने मुड़ कर देखा, कोई नामहरम तो नहीं है। जब देखा कोई नामहरम नहीं है, ज़ैनब ने अपना कुर्ता अपनी पुश्त से हटाया और आवाज देके कहा, अम्मा मेरी पुश्त देखो, अम्मा मेरी पुश्त देखो। ज़ैनब कुर्ता दिया जो भी एहतमामात अंजाम दिए गए, इन सब का सवाब मरहुमा करीम को इसाल फरमा। मरहुमा अज़ादारे मौला मज़लूम थी, उनके दर्जात आली हैं, उनको मुताली फरमा, मग़फ़िरत फरमा, ज़ल्ज़िशों से दरगुज़र फरमा। उनकी औलाद को, मसलन को, अहले ख़ानदान को, सबको सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगार सबके हाजात को पूरा फरमा, मरीज़ों को शिफा अता फरमा, मेरे औलादों को औलाद दीना अता फरमा, उनके रोज़गार को रोज़गार अता फरमा, अता फरमा, मिल्लत इस्लाम को इत्तेहाद व इत्तेफाक अता फरमा, सुल्तान आदिल का जल्द कबूल फरमा। एक सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास मरहुमा के साले सब